إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اور اس کی آج پہلی تاریخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی یعنی اس ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی عظمت کی اور اس کی اہمیت کی قسم کھائی ہے. اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت اہم ہے. اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی. تو ان کی بڑی فضیلت ہے. یہ خوش نصیبی ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے کہ ہمیں یہ عشرہ نصیب ہوا ہے. بہت سارے لوگ اس عشرے کی اہمیت سے غافل ہیں. ہم رمضان کے آخری عشرے کو جانتے ہیں، اللہ کے فضل و توفیق سے اس کی اہمیت بھی دیتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی اس عشرے کی عام طور پر ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سارے دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے سب سے زیادہ محبوب ہے. سب سے زیادہ محبوب. جتنا محبوب اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں نیک عمل ہیں، ان دنوں کے علاوہ وہ عمل جو کیے جائیں گے ان سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ. تو ان دنوں میں نیک عمل کی طرف رغبت رکھنا اور نیک عمل سے دلچسپی لینا، نیک عمل کو کثرت کے ساتھ انجام دینا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ہمیں عشرہ ملا ہوا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے دن ہیں، کتنے دن ہیں پورے سال میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں جتنے دن ہیں سب سے بہتر دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک سب سے افضل ہے.
سال میں دیکھیے تقریباً 350 دن ہیں. 350 دنوں میں سب سے افضل دن سال کے یہ 10 دن ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں. بہت سارے بھائی نہ جانتے ہوں تو انہیں جاننا چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو آخری عشرے کی فضیلت ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کی فضیلت ہے، اور ذی الحجہ کے 10 اس عشرے کی جو فضیلت ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت ہے. رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جو قدر کی رات ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے قرآن اور سنت کی زبان میں. اور یہاں دیکھیے یہاں دن کی فضیلت ہے. انہی دنوں میں دیکھیے انہی دنوں میں حج ہے. حج کب ہے؟ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں حج ہے. اسی پہلے عشرے میں عرفہ ہے. اسی پہلے عشرے میں آخری دن یوم النحر ہے. یہ دن بہت عظیم ہیں، ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. تو اس عشرے کا اہتمام کرنا، اس عشرے کی فکر کرنا، اس عشرے میں نیکیاں زیادہ کرنا، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے، ہماری فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے اس عشرے میں جب حاجی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کر کے نکلتا ہے، وہ یوم الترویہ ہوتا ہے، یعنی 8ویں ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے. 8ویں ذی الحجہ کا مینا میں پہنچتا ہے. مینا سے پھر 9 کو عرفہ میں پہنچتا ہے. پھر عرفہ سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، دن ڈوب جاتا ہے، مزدلفہ آتا ہے. پھر 10ویں کو مینا آ جاتا ہے. آپ دیکھیے لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی حمد اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں. اس عشرے میں جو حج پر ہیں وہ حج کے عمل میں ہیں. جو لوگ حج پہ نہیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا. ان سب کے لیے فضیلت دی، ان سب کے لیے فضیلت بتائیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کریں. نیک اعمال کی تعین نہیں ہے، طے نہیں ہے کہ کون سا نیک عمل مراد ہے. جو بھی نیک عمل ہیں اس میں روزہ بھی ہے، اس میں صدقات بھی ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ایک دوسرے کی خبرگیری ہے. اچھے عمل جن کو شریعت اچھا عمل سمجھتی ہے ان اعمال کو انجام دینا، یہ سمجھ کر کے کہ ان دنوں میں نیک عمل کی بہت فضیلت ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے اور ہمارے پاس دلیل بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ سخاوت کرتے تھے، خرچ کرتے تھے. اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اس ناطے رمضان میں زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایسے ہی ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ 10 دن نیکیوں کے اعتبار سے بہت اہم ہیں اور ان میں نیکیاں اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کے مقابل میں زیادہ محبوب ہیں. یہ اتنی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو ایک صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں میں نیکیاں کرنا دوسرے دنوں میں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، زیادہ محبوب ہے اللہ کو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا ہاں، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں نیک کام اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں میں جہاد سے بھی افضل ہے. ہاں، ایک مجاہد اگر گیا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، اپنی جان لگا دیا، اپنا مال لگا دیا، کچھ لے کر کے نہیں لوٹا، اس کی بات الگ ہے. ورنہ ان 10 دنوں میں نیکیاں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اتنا محبوب تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کو جہاد بھی نہیں ہے. تو یہ تصور اور یہ ایک شکر گزاری کا موقع ہے. ہمارے سامنے یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت عظیم موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور یہ کہ
یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں نیکیاں بہت محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ حاصل کر کے کسی نیکی پر خالص اہتمام کرنا ایسا نہیں کہ یہی نیکی مراد ہے، جو بھی نیکی کے کام ہیں ان نیکی کے کاموں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا یہ مطلوب ہے ان 10 دنوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ ابھی دیکھیے اس موقع پر ہمارے سامنے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں ابھی جو فتنہ برپا ہوا تھا، ایک نپور شرما اور نوین جندل کی طرف سے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسلٹ کیا تھا، مذاق اڑایا تھا۔ دیکھیے بہت سارے اس مجرمانہ اور شیطانی عمل کے بعد بہت سارے حادثے ہوئے، بہت ساری جانی مالی تباہیاں ہوئی، اور یہ فتنہ اور سلسلہ چل ہی رہا تھا، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ ادے پور راجستھان میں ایک ٹیلر کنہیا لال کو کچھ نوجوانوں نے مل کر کے پوری درندگی کے ساتھ قتل کر دیا۔ دین کی سمجھ بہت اہم ہے میرے بھائی، اور یہ ہماری جو مطلب خطبے ہیں یا ہمارا جو ہفتہ واری جمعہ کا اللہ کی طرف سے نظام ہے ہمارے لیے، یہ بہت اہم ہے۔ ان میں دین کی بنیادی باتیں، موجودہ حالات کے تناظر میں ہمیں کچھ اصولی باتیں ہمیشہ ملتی رہتی ہیں، ہمیں ان پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہمارے ملک میں یا دنیا کی کسی بھی خطے میں یہ استہزاء، اسلام کا مذاق، اسلام کے قانون کا مذاق اڑانا، ٹھٹھا اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنا اور آپ کی توہین کرنا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، ان کو پچھڑا ہوا اور ان کو سماج کا گرا ہوا طبقہ سمجھنا، یہ بہت عام بات ہے، یہ بہت عام بات ہے۔ یقیناً یہ ایک چیز کسی مسلمان کے لیے اس کی ایمانی غیرت اور حرارت کے ہوتے ہوئے اسے برداشت یہ چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے اصول ہے، ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں چلنا ہے، اور وہ اللہ کا حکم ہمیں معلوم رہنا چاہیے کہ اس طرح کے حالات میں ہمارے لیے اللہ کا حکم کیا ہے۔ ایک عام قاعدہ ہے اللہ کا ایک عام قاعدہ ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اتنا ہی تمہیں کرنے کا حکم ہے، اتنا ہی تم اللہ کے دین کے پابند ہو، حکم اللہ کا اتنا ہی تمہیں ماننا ہے اور اتنے ہی حکم پر تمہیں چلنا ہے جتنا حکم ماننے کی طاقت ہے تمہارے پاس۔ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو، صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز ہر ایک کو قائم کرنا ہے جس کے اوپر نماز فرض ہو گئی، لیکن دیکھیے عام حکم ہے، عام حکم ہے، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، لیکن کیا زکوٰۃ اس عام حکم سے سارے لوگ پابند ہو جاتے ہیں؟ نہیں پابند ہوتے۔ جن کے پاس زکوٰۃ دینے کی استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس اتنا مال نہیں جو نصاب کو پہنچتا ہو، جن کے اوپر جس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ تمہیں سزا دینا ضروری ہے، فرض ہے تمہارے اوپر، جن کے اوپر سزا اور حد اسلام کی روشنی میں لاگو ہوتی ہے، لیکن یہ عام حکم ہے، اس عام حکم میں سارے لوگ یا اس عام حکم سے ہم سب پابند نہیں ہوتے، ہم سب مکلف نہیں ہوتے ہیں۔ حکم ہے کہ قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، قاتلوں کو قتل کر دینے سے زندگی ملتی ہے، جان محفوظ رہتے ہیں، ضمانت ہوتی ہے جانوں کی۔
زندگی کی ضمانت ملتی ہے. اگر قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جاتا ہے تو کیا یہ قانون اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم میں ہر آدمی پابند ہے یا اس کا مخاطب ہر آدمی ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. قانون ہے اسلام کا کہ شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ زنا کرتے ہیں تو ان کے لیے رجم کا قانون ہے. چور ہیں تو ان کے لیے ہاتھ کاٹنے کا قانون ہے. تہمت لگاتے ہیں تو ان کے لیے کوڑے مارے جانے کا قانون ہے. مرتد ہو جائے تو حکم ہے من بدل دینہ فاقتلوہ. مرتد ہو جائے تو اس کے لیے بھی قتل کا قانون ہے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی رسوا کن کمنٹ کرے، آپ کو گالی دے، آپ کا مذاق اڑائے، اس کے لیے بھی یہی قانون ہے. لیکن یہ قانون نافذ کون کرے گا؟ یقیناً ایک مومن کے لیے، ایک نوجوان کے لیے یہ بہت آزمائش کی بات ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کے نبی اس کی جان مال، اس کے ماں باپ اور سارے جہان سے زیادہ محبوب ہیں. وہ برداشت نہیں کر پاتا، لیکن اسے اسلام کے حکم کی بنیاد پر پابند رہنا ہوگا کہ دنیا میں اسلامی قانون کو نافذ کرنے کا پابند کون ہے، اسے یہ جاننا چاہیے. اسلامی قانون کون نافذ کرے گا؟ اسلامی عدالتیں جو اسلامی حکومت کے اندر ہوں گی، ساری کارروائی دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کریں گی، وہ تو حکم نافذ ہوگا. اس لیے کہ اگر کسی نے چوری کی اور کچھ نوجوان کھڑے ہو گئے دو چار، اس نے چوری کی ہے لاؤ اس کا ہاتھ کاٹیں گے. کسی نے سماج میں زنا کیا شادی شدہ ہونے کے بعد اور کچھ نوجوان کھڑے ہوئے ایمانی غیرت اور جذبے کے نام پر اور اسلام کی دہائی اور اسلام کے قانون کا حوالہ دے کر کے کہ نہیں ان کے لیے قانون ہے، انہوں نے اسلام کے قانون کو توڑا ہے اور یہ سزا کے مستحق ہیں اسلام کے قانون کے اعتبار سے. چند لوگ جمع ہو جائیں اور کہیں ہمیں انہیں سزا دینی ہے. کیا وہ سزا دے سکتے ہیں؟ سماج میں ایک قاتل ہے، بہتوں کے سامنے اس نے کسی کا قتل کر دیا ہے، بہتوں نے دیکھا ہے کہ یہی قاتل ہے. اس کے باوجود کچھ لوگ جمع ہو کر کے اس سے قصاص نہیں لے سکتے، قتل نہیں کر سکتے. اس کو کیوں نہیں قتل کر سکتے؟ اس لیے نہیں قتل کر سکتے کہ اگر اس طرح کا عمل اور اس طرح کا لوگ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو جس مصلحت سے شریعت نے سزا اور حد مقرر کی ہے وہ مصلحت حاصل نہیں ہوگی بلکہ فساد اور پھیل جائے گا. قرآن کہتا ہے قصاص جب لیا جاتا ہے کسی قاتل سے اور برسر عام اسے پھانسی دی جاتی ہے، ہزار لوگ اور آج کی دنیا میں کروڑوں لوگ اگر دیکھتے ہیں کہ قتل کرنے کی وجہ سے اس کو قانون پھانسی دیتا ہے، اسلام کے حوالے سے اسلامی عدالت فیصلہ دیتی ہے اور دنیا دیکھتی ہے، تو ظلم کی سوچنے والے لوگ اور دنیا تھراتی ہے کہ قتل اگر کسی ہاتھ سے ہوا تو اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا. تو یہ اس طرح کے فساد کے عمل، اس طرح کوریزی کے عمل سماج میں کم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر لوگ ایسے ہی قانون ہاتھ میں لے کر کے کوئی قاتل ہے تو اسے قتل کرنے کے لیے نکل پڑیں، کوئی زانی ہے تو اسے قتل کرنے کے لیے نکل پڑیں، کسی نے تہمت لگا دی ہے کسی پاک باز پر، کسی پاک باز خاتون پر تو وہ اسے کوڑے مارنے نکل پڑے. ایسے ہی جو بھی اسلام میں سزا کے قانون ہیں اور جو حد کے قانون ہیں تو فساد پھیل جائے گا. اسی لیے آپ یہ سمجھیے کہ اس طرح کے مسائل میں شریعت کا قانون یہ ہے کہ جن کے اوپر جو ذمہ داری لاگو ہوتی ہے وہی ادا کریں. جیسے آپ کو بارہا یہ بات بتائی گئی ہے، اسلام میں جہاد کا قانون ہے، اسلام میں جہاد کا حکم ہے. جہاد کون کرے گا؟ جہاد کون کرے گا؟ جو بھی نوجوان کھڑا ہو گیا، کہیں کچھ لوگوں نے گٹ بنا لیا، کہیں کوئی گروپ بنا لیا، کوئی نیٹ ورک بنا لیا، اب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے ہم جہاد کریں گے، ہم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی حفاظت
یا مسلمانوں کے جان و مال پر جو خطرہ اور جو ظلم ہوا یا جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے؟ نہیں جہاد کر سکتے، نہیں جہاد کر سکتے۔ جہاد ایک امام کے جھنڈے کے تلے ہوگا، ایک خلیفہ کے حکم پہ ہوگا، شرائط پورے ہوں گے تب ہوگا۔ ایسے ہی سزا اور حد قائم کرنے کے لیے جو اصول اور طریقہ ہے کہ یہ کون قائم کرے گا؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گالی دی، کسی نے اس کا سپورٹ کر دیا، مان لیجئے رپورٹ ہے کہ کنہیا لال نے نپور شرما کے سپورٹ میں پوسٹ کیا، تو نہ نپور شرما کو کوئی قتل پر آمادہ ہوتا اور کوئی پلاننگ کرتا، تو نہ اس کی پلاننگ جائز ہے اسلام میں، نہ اس کے اوپر حملہ کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ اسلام کے خلاف جائے گا، وہ اسلام نہیں سمجھتا۔ اسلام میں ہر قانون کے لیے ضابطے ہیں کہ اس قانون پر کون عمل کرے گا۔ آپ کو عام مثال میں نے بتا دیا، قرآن عام طور پر کہتا ہے اے ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ زکوٰۃ دو، تو کیا سارے ایمان والے زکوٰۃ کے پابند ہو گئے؟ جہاد کرو، تو کیا سارے لوگ جہاد پر اب نکل جائیں گے؟ اپنے اپنے طور پر نکل جائیں گے، اپنے اپنے گروپ کے ساتھ نکل جائیں گے، اپنے اپنے پلاننگ کے ساتھ نکل جائیں گے؟ نہیں نکل سکتے۔ کیوں؟ یہ طریقہ بہت بڑے فساد کا طریقہ بن جائے گا، اور ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے عمل کرنے والے بہت بڑے فساد کا سبب بن گئے، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا کر کے، گٹ بنا کر کے، یا اپنے طور پر کوئی حلقہ بنا کر کے، اور اسی طرح کوئی دھڑا بنا کر کے، انہوں نے کسی بھی نیت سے، ان کی نیت اچھی رہی ہو، خراب رہی ہو، دنیا داری کی رہی ہو یا اسلام کی سربلندی کی نیت رہی ہو، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ نیت صحیح ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کا عمل صحیح ہے، نیت کے ساتھ ساتھ آپ کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے جو سنت اور شریعت کے طریقے کے مطابق ہو۔ آدمی کی نیت بہت اچھی ہے، فلاں نے کسی کا قتل کر دیا، اپنے ہی سماج میں کتنے قتل ہوئے پچھلے دنوں میں، یہیں اپنے کوسا میں قتل کی واردات ہوئی، تو کیا کوسا کے کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے قاتل کو جانتے ہیں، سرے عام قتل کیا، تو کیا ان کے لیے جائز تھا؟ نہ تو اسلامی شریعت کے اعتبار سے جائز ہے کہ کسی قاتل کو قتل میں ملوث پایا، دیکھا اپنی کھلی نگاہوں سے تو اسے قتل کر دے، نہ ہمارے قانون کے حساب سے۔ کیوں؟ یہ فساد کا راستہ کھولتا ہے، یہ فساد کا دروازہ کھولتا ہے۔ ایک جگہ جذبہ بہت اچھا ہے، غیرت بہت بڑی ہے، اس کے باوجود ایسا نہیں کر سکتا۔ شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، اس لیے اجازت نہیں دیتی کہ اگر اس طرح کی صورتحال میں شریعت اجازت دے دے تو معلوم نہیں کتنے فتنے کھڑے ہو جائیں گے، معلوم نہیں کتنے فتنے، اس کی تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے کہ آدمی کتنی بنیادوں پر کتنی خوریزیاں کرے گا اور صحیح غلط بنیادوں پر پھر کتنا فساد پھیل جائے گا۔ اس کے لیے بھی کارروائی کا راستہ ہے اور وہ عدالت کے تھرو ہے۔ ہمارے ملک میں اسلامی قانون نہیں ہے، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہاں سیکولر، یہاں ڈیموکریسی سسٹم ہے، یہاں کا قانون اور سمویدھان جو ہے وہ جو طے کرے گا وہی ہوگا۔ ہم مسلمانوں کا، انصاف پسندوں کا کام ہے کہ وہ مطالبہ کریں۔ پچھلے دنوں دیکھیے بہت درندگی کے ساتھ زنا کے واقعات ہوئے، قتل کے واقعات ہوئے، تو مسلمانوں ہی نے نہیں، بہت بڑے طبقے میں غیر مسلموں نے بھی تمنا ظاہر کی کہ اسلام کا قانون ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے بھیانک جرائم سے مجرموں کو اور بیمار دل و دماغ کے لوگوں کو روکا جا سکے۔ تو ہمارا کام ہے مطالبہ کرنا، ہمارا کام ہے اپیل کرنا، ہمارا کام ہے اسی صورتحال سے لوگوں کو روکنے کی کوششیں کرنا، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ تو یہ ہمارے اسلام کی روشنی میں صحیح ہے، نہ ملک کے دستور کی روشنی میں صحیح ہے۔ آپ دیکھیے جتنا پریشر اور دباؤ چل رہا تھا نپور شرما پر
نمین جلدل پر، اپنے ملک کے اس طبقے پر، ہاں جس کے یہ بڑے بڑے سرغنہ تھے جس پارٹی کے، ان کے اوپر جتنا دباؤ اخلاقی، سماجی، سیاسی، ملکی، بین الاقوامی سطح پر پڑ رہا تھا، دیکھیے کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کے پروٹیسٹ کے نام پر ہنگامہ آرائیاں ہوئی، اس میں کچھ نادانی لوگوں نے کی ہوگی، کچھ موقع پرستوں نے فائدہ اٹھا کر کے پتھراؤ کیا ہوگا۔ دیکھیے ساری صورتحال کا رخ بدل گیا، جتنا پریشر تھا اب یہ صورتحال بنا دی گئی میڈیا میں کہ دیکھیے مسلمان احتجاج کے نام پر ہنسا بھڑکاتا ہے، پتھراؤ کرتا ہے، لوگوں کی جان و مال سے کھیلتا ہے۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا۔ کنکری، علماء ہمارے کہتے ہیں گلیل بھی اسی میں آتی ہے، گلیل، وہ جو گرتا ہے سے گلیل چلاتے ہیں، کہا گلیل چلاؤ گے، کنکری پھینکو گے تو کیا ہوگا؟ کنکری پھینکو گے تو کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی، کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے، اس سے دشمن پر فتح نہیں ملتی۔ دشمن پر فتح کنکری اور گلیل چلا کر کے نہیں ملتی، پتھر پھینک کر کے نہیں ملتی دشمن پر فتح۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی تھی۔ ایک شخص کو دیکھتے ہیں، ایک صحابی رسول پھینک رہے ہیں تو منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، دوبارہ پھینکتے ہوئے دیکھا تو کہا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکم کی پرواہ نہیں کرتا۔ اصول دیکھیے اسلام کا، یہ اصول سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام میں اصول جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سا عمل ہمارے لیے فائدے مند ہوگا اور کون سا عمل نقصان دہ ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ ہمارے اپنے سماج، ہماری اپنی سوسائٹی کے لیے، ایمان والوں کی جماعت کے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے، تو دیکھیے ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کرتا تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے ٹھیک نہ کر دوں، کیا میں اس کی گردن نہ مار دوں، اجازت لیتے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کسی کا خون بہانے کے لیے، کسی پر حد قائم کرنے کے لیے اور سزا دینے کے لیے، تب تک یہ عمل نہیں کیا گیا۔ خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھ لیجئے، کہیں کوئی جرم ہوا بہت بڑا، سماج ہے کہیں نہ کہیں انسان کہیں نہ کہیں شیطانی چکر کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ قانون ہاتھ میں لینے کا حق شریعت سماج میں انفرادی طور پر کسی کو نہیں دیتی۔ جو قانون، جو سزا اور حد قائم کرنے کا مطلب اختیار یا جو پابندی ہے حکومت اور عدالت کی، وہ عام طور پر کسی کو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، اس اعتبار سے کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ ایک آدمی آتا ہے جہاد کی آیت کو لے کر کے، جہاد پر مبنی کوئی حدیث پاک لے کر کے کہیں پوسٹر بنا کر کے لگا دیتا ہے، کہیں نوجوانوں میں لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ کم علم ہمارے نوجوان، کم تجربہ ہمارے نوجوان اور علماء سے دور رہنے والے نوجوان، جذبہ دین کا ہے، شریعت کا ہے، غیرت اسلامی ہے، لیکن علم نہیں ہے، علماء کی سرپرستی اور وصول میں وہ نہیں ہیں اور جماعتی زندگی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو جو کوئی بھی انہیں پٹی پڑھا دے، جو کوئی بھی انہیں سمجھا دے، بس وہ اسی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے اور کچھ عام باتوں کے ذریعے میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایسے فتنے جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ فتنے یقیناً بہت بڑی آزمائش کے ہیں، اور بڑی بڑی آزمائش اور فتنوں میں سب سے بڑا ہتھیار ہمارا ہے علم اور صبر۔ علم حاصل کریں، تقوی اختیار کریں، صبر کریں، علماء کے ساتھ جڑے رہیں، نصیحت لیں ہم اپنے صحابہ سے کہ ان کے دل میں اگر کوئی بات کھٹکتی تھی تو اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کچھ کر بیٹھنا تو دور کی بات ہے،
کچھ کرنے سے پہلے دل میں کوئی بات پیدا ہوئی تو آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. مثال کے طور پر ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی کے پاس, کہتے ہیں میں خرچ کرتا ہوں, میرے ہاتھ میں مال ہے, میں خرچ کرتا ہوں, تو جن کو میں دیتا ہوں مال ان کے تعلق سے میرے دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں ان سے برتر ہوں, میں ان سے افضل ہوں. کیسے؟ دیکھ لیجئے آج جو صورتحال ہے, دینے والا اللہ کا مال دیتا ہے, دینے والا اللہ کے مال کا زکات دیتا ہے, صدقہ دیتا ہے, وہ پابند ہے اسے دینا ہے, لیکن دینے والا اتنا بڑا بن کر کے بیٹھتا ہے سماج میں کہ جیسے وہی داتا ہے, وہی داتا بنا ہوا ہے زکات دے کر کے, وہی داتا بنا ہوا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے, وہ پابند ہے اللہ کی طرف سے دینے کا. اس کو یہ حق نہیں ہے کہ دیتا ہے تو اپنے آپ کو برتر بتائے, اپنے آپ کو افضل ثابت کرے. لینے والے کے لیے کہا گیا آپ اس کا شکریہ ادا کرو, اس کے جان و مال میں اس کے بال بچوں کے لیے دعا کرو, لیکن یہ حق نہیں دیا شریعت نے کہ تم احسان جتلاؤ اور بڑا بنو. لیکن دیکھیے وہ کتنے پاک باز تھے, دل میں خیال پیدا ہوا تو آ کے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ایسا خیال پیدا ہوتا ہے اپنی برتری کا کہ میں برتر ہوں اس سے جس کو میں دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے. ناراضگی سے آپ نے فرمایا کہ تمہارے مال میں اور تمہارے محاذ پر جو مدد ہوتی ہے وہ انہی کی دعاؤں سے ہوتی ہے جن کو تم کمزور سمجھ کر کے ان کو ادنا سمجھتے ہو. تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو برتری کا تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے. منع کر دیا. دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کچھ تو آ کر کے پوچھتے تھے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں. اتنا پابند رہتے تھے, نظام کا اتنا پابند رہتے تھے. آپ بتاؤ ہم میں کوئی پابندی دکھا سکتا ہے؟ ایک آدمی آئے اگر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دے تو مائک پر امام بیٹھا ہوا ہو, آپ کا خطیب بیٹھا ہوا ہو, آپ کا ذمہ دار بیٹھا ہوا ہو, آپ کو روکنا چاہے کہ کچھ مت حرکت کرنا, روک نہیں پائے گا. پیارے نبی کے صحابہ کیسے تھے؟ ایک شخص آیا عربی مسجد میں پیشاب کرنے لگا, قابل برداشت تھی بات, قابل برداشت تھی, بالکل ناقابل برداشت بات تھی. صحابہ چلا اٹھے, ان کی آواز بلند ہو گئی اور لپک پڑے. ایک ہی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے سنا, کہا نہیں رک جاؤ, رکو رکو, اس کو پیشاب کر رہا ہے کر لے. ایک حکم ہوا, رک گئے. جذبات پیدا ہوتے ہیں, غیرت پیدا ہوتی ہے, لیکن ہمارے جذبات اور ہماری غیرتوں کا امتحان ہے, ہر گھڑی امتحان ہوتا رہتا ہے. آپ نے حکم دیا فوراً رک گئے, اس نے پیشاب کر لیا. اب آپ ایک صحابی سے فرماتے ہیں ایک ڈول پانی لاؤ, ایک بالٹی پانی لاؤ اور جاؤ صاف کر دو. آپ بتاؤ ہمارا سماج, ہمارے نوجوان, ہمارے جذباتی بھائی برداشت کر پائیں گے؟ نہیں برداشت کر پائیں گے تو اسلام کی صحیح راہ پر نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کو اصولوں سے سمجھو, نظام کے تحت رہو, پابندیوں میں رہو. مصلحتوں کے تقاضے آپ سے زیادہ آپ کے بڑے سمجھتے ہیں, ان کی ہدایتوں اور گائیڈنس میں رہو, ورنہ جن فتنوں کو کچلنے کے لیے آپ پروگرام بناتے ہو اس سے 1000 گنا فتنے آپ کے سر پر مسلط ہو جائیں گے. آپ بتائیے اگر ایسی صورتحال میں یہ تو بہت مبارکباد کی مستحق ہیں ملک کی وہ طاقتیں اور حکومتیں اور تمام مطلب سیاسی پارٹیاں اور مسلم تنظیمیں جو کھلے عام ایک آواز ہو کر کے مذمت کرتی ہیں. جیسے نپور شرما کی حرکتوں کی مذمت ہوئی, نوین جندل کی ہوئی, اور جو اس طرح فساد پھیلاتے ہیں ایسے ہی ان کی بھی ہوئی جنہوں نے اس کنہیا لال کو قتل کیا اور بے دردی اور درندگی کے ساتھ قتل کیا, جو اسلام میں سراسر جرم ہے اور حرام ہے. میرے بھائیو یہ بہت خوشائند بات ہے, ورنہ صورتحال تو ایک موقع پرست طبقہ ہمیشہ صورتحال ایسی بنی
جو اسے ایک طبقہ ہمیشہ چاہتا فساد پھیل جائے، ملک میں فساد پھیل جاتا ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور دین کی راہ میں چلنے کے لیے جذبے ہیں، جذبے کتنے ہوتے ہیں، لیکن جذبے کو اسلام کا پابند بنائے رکھنا یہ اصل اسلام ہے۔ اسلام کا پابند بنائے رکھنا یہ اصل اسلام ہے۔ اللہ کے نبی نے بعض موقع پر بعض صحابہ سے کہا تھا کہ فتنے اور جنگ کی آگ بھڑکانے والا یہ کام ہے، ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا۔ دیکھنا ضروری ہے کہ فتنے کی آگ بھڑکے گی کیسے اور کون سا عمل ہے جس سے فتنے کی آگ بجھے گی، یہ سمجھنا ضروری ہے، اور یہ ہر آدمی، ہر نوجوان نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے کہا گیا اپنی جماعت کے ماتحتی میں رہو، جماعت کے ساتھ جڑ کے رہو، علماء کے ساتھ جڑ کے رہو، اپنی مسجدوں سے جڑ کے رہو، تاکہ تمہیں صحیح رہنمائیاں ملتی رہیں، تم کہیں بہک نہ جاؤ۔ ہر گھڑی ہر قدم پر بہکنے کا اندیشہ ہے۔ حالات ایسے شیطان اور شیطان نما انسان پیدا کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے۔ کیسے سنبھلے گا؟ جب صحیح نیٹ ورک سے وہ جڑا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ پھر اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ مبارک عشرہ جس کی پہلی تاریخ آج ہے، ہمیں اللہ تو نے ہمیں میسر کیا ہے، اے اللہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی بھی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ملک میں بھائی چارہ کو تو عام فرما، لوگ اپنے حقوق کے ساتھ جی سکیں، ایسا ماحول تو اے اللہ ملک میں عام فرما، اور ہم سب کو اس کوشش میں اپنا حق اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سارے مسلمانوں کو جماعتی زندگی جینے کی توفیق دے، علماء کی سرپرستی اور ماتحتی میں رہنے کی توفیق دے، اور یہی تقویٰ ہے کہ آدمی اسلام پر چلے اور جماعت کی ماتحتی میں رہ کر کے چلے، علماء کی سرپرستی میں رہ کر کے چلے، علماء کا ساتھ چھوڑا، ان کے نیٹ ورک سے باہر گیا، جیسا کہ فساد پھیلانے والے لوگ، لبرل لوگ اور جس طرح آزادی پسند لوگ ہمیشہ علماء کے خلاف باتیں کر کے عوام اور نوجوانوں کو بھڑکاتے رہتے ہیں۔ اگر اس صورتحال سے کہیں نوجوان اور مسلمان متاثر ہوا تو فساد کے سوا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، تقویٰ پر رہیں، تیرے نبی کے طریقے پر رہیں، علماء کی سرپرستی اور جماعت کی ماتحتی میں رہیں، مسجدوں سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں جوڑے رکھ، یہی اصل جماعتی زندگی ہے، تاکہ ہم کہیں بھی دین سے دور نہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔